ہمارے معاشرے میں جب لڑکی کی شادی ہو کر آتی ہے نا، ساس، نند، جٹھانی، رشتہ دار لڑکے کے، دولہے کے، وہ اس لڑکی میں عیب تلاشنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ رشتہ داروں نے بتلانا ہوتا ہے کہ ساڈے ال ویاہ نہیں کیتا، باہروں لے کے آئے نے، یا ہماری مطلب ان سے بن نہیں رہی، ہم سے بہتر کوئی لڑکی کیوں آ گئی ہے، تو عیب تلاش کر کے اس لڑکی کے گناہوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ساس کی اگر نہ بنے نا، پھر وہ کوشش میں رہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو بتلا سکوں کہ تیری بیوی میں کس طرح کے عیب ہیں، کھانے پکانے میں، اٹھنے میں، بولنے میں، کسی بھی چیز میں۔ آپ کوئی فرشتہ بیاہ کر نہیں لائے ہیں، بھابیاں، جٹھانیاں، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، جس شخص نے کسی کے عیبوں پر پردہ نہ ڈالا نا، حالانکہ کیا ہے یار، ماضی، ہر کسی کے عیب ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، نہیں جی، تلاش کرنا، پتہ لگ جائے نا اس بیچاری لڑکی کی کوئی بات، بچپن کی، جوانی کی، گھر کی، اپنے ماں باپ کی وہاں پر پریشانی، کوئی اس بیچاری سے غلطی ہو جائے تو شادی کے بعد کہتے ہیں اب یہ بڑی نیک بنی پھرتی ہے، بڑا رشتہ نبھانے کی بات کرتی ہے۔ اس کی پرانی غلطیوں کو لا کر اس کی اصل خوبیاں، نکاح ہوا ہے، ایمان کی تکمیل ہوئی ہے، وہ زندگی اگر بدل چکی ہے، اپنے ہم سفر کے ساتھ مخلص رہنا چاہتی ہے، یہ معاشرہ اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عیب کون عیبوں سے پاک ہے؟ کوئی ہے ہم میں سے؟ اتنی بڑی غلطیاں جو ہم معاشرے میں نکاح کے بعد طلاق کے لڑائیوں پر کر چکے ہیں۔ آپ کریں کسی کے عیب تلاش، کسی بھی لحاظ سے کسی کی بیٹی کے عیب تلاش کریں، معاشر کا میدان لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے سامنے، ماں باپ، دادا، بہن، بھائی، سب کے سامنے اللہ آپ کو، آپ کے عیبوں کو ننگا کر کے رکھ دے گا۔ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کے عیبوں پر اس دنیا میں پردے ڈالے ہوئے تو قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردے ڈالے گا۔ وگرنہ آج آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ آپ کے عیبوں کو بھی جو چھپے ہوئے ہیں، یہ تو رب کی مہربانی ہے، اللہ نے ہر کسی کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں۔ وگرنہ اللہ کی قسم، اگر اللہ ہم میں سے کسی کے عیب بھی ظاہر کر دے، ہمارے ماتھے پہ لکھے ہوں، بھائی بہن کو نہیں بلانے کے قابل، ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھنے کے نہیں قابل، خاوند بیوی ایک دوسرے سے منہ چھپاتے بھی رہے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ انسانوں کو مواقع دیتا ہے۔ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، آپ اس پر قاضی نہ بنے۔ جس چیز کو اللہ چھپا دے، جس عیب کو، جس کے کسی کی خطا کو، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن نا اللہ ایک انسان کو بلائے گا، اپنے پاس کرے گا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، حساب ہو رہا ہے، اللہ اس کا جو نام ہے اعمال ہے نا، وہ اس کو اپنے پاس بلا کر نا قریب کر کے اللہ تو اسے دکھائیں گے، پڑھ اپنا نام ہے اعمال، وہ دیکھے گا، اور عیب اور غلطیاں، اللہ کہے گا تو نے یہ بھی غلطی کی، یہ گناہ بھی کیا، وہ کہے گا ہاں اللہ ہو گیا، انسان تھا، غلطی ہوئی ہے، اللہ کہے گا ہاں تو نے یہ دوسرا گناہ بھی کیا، اللہ اکبر، اللہ بتلاتا جائے گا، وہ انسان کہتا جائے گا اللہ ہو گئے مجھ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے عیب جو ہیں، یعنی اس بندے کے اور اس کے اللہ کے درمیان جو بات ہو رہی، اللہ اس کے نام اعمال کو بند کر دیں گے۔ اب وہ انسان سمجھ چکا ہوگا کہ میرا فیصلہ اب جہنم کا ہوگا، اتنے گناہ ہیں جو اللہ کو پتہ ہے، سامنے لکھے ہوئے ہیں، فرشتے منتظر ہیں، جہنم میں لکھ کر جائیں گے جنت میں، اللہ اس کے نام اعمال کو بند کروائیں گے اور اسے کہیں گے جا تو جنت میں چلا جا۔ وہ بڑا حیران ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے کہیں گے کہ تو دنیا میں جس طرح رہا ہے، میں نے تیرے عیبوں کو وہاں پر پردے میں رکھا، تو نے شرک نہیں کیا اللہ کی ذات میں، تو نے کوشش کی اپنے حقوق کو ادا کرنے کی، تیرے اوپر کوئی ایسا گناہ نہیں کہ تو نے انسانوں سے ظلم کیا، کوئی ایسی بات نہیں جسے پکڑو، تیرے گناہ اپنے بڑے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کے نام اعمال کو، کہ جس طرح میں نے دنیا میں تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے تھے نا، آج بھی تیرا رب ان گناہوں کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا، تیرا میرا مسئلہ سی، تجھے میں جنت عطا کر رہا ہوں۔ یہ رب ہے، اور ہم تماشا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو احساس کیا کریں، کسی کے عیب نہ تلاش کریں، اس نے بھی ماں بننا ہے، اور لڑکیوں کو چاہیے خود بھی اپنے دفاع میں کسی کے عیب تلاش کر کے اپنے پیرنٹس کو، اپنے سسرال میں سے کسی کو گندا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ میں چلاک بن کر، میں آگے سے اس طرح بتا کر ان کی تذلیل کر کے شوہر کے سامنے اچھی بن سکتی ہوں۔ جو بھی ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا احساس کر کے رہنا چاہیے۔